أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اس آیت کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. اگر ورڈ بائی ورڈ ڈائریکٹ اس کے معنی دیکھیں یعنی حروف بائی حروف اگر دیکھیں تو راستہ ان لوگوں کا انعام یا احسان کیا تو نے ان لوگوں پر، یہ حروف کے جو معنی نکلیں گے. اور تفسیراً جو لکھا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا یا احسان کی، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا یا انعام کیا. سبحان اللہ. اب اس کا تعلق، اس آیت کا تعلق گزشتہ آیت سے چند طرح سے ہیں. اول اس طرح کہ پہلے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی گئی، سیدھے راستے کی پہلے اہدنا الصراط المستقیم میں سیدھے راستے کی ہدایت مانگی گئی تھی جس میں بہت گنجائش تھی. اس کو بیان کرنے کے لیے عرض کیا کہ اے اللہ ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں جن پر تو نے احسان فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نیک بندے اختیار کر لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا اس طرح کہ پہلی آیت میں رب سے راستہ مانگا اور اب اس راستے کے رہبر مانگے، کیونکہ کوئی راستہ بغیر رہبر کے طے نہیں ہو سکتا. تو گویا عرض کیا کہ پروردگار ہم وہ راستہ مانگتے ہیں جس میں تیرے بندوں کے خاص نقش قدم موجود ہوں اور ان کی رہبری سے ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اہدنا الصراط المستقیم پہ ہم نے اللہ سے کیا بولا کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. کافی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی اس پہ، لیکن اب اس میں گنجائش ہو سکتی تھی، تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ سے ہم کیا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ان کا راستہ، یعنی ایسا سیدھا راستہ، اور وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا، جن پر آپ نے احسان کیا. اور اگر راستہ مل جانا ہی کافی نہیں ہے، اس لیے کیا بولتے ہیں کہ راستہ ایسا ہو اور ساتھ میں رہبر بھی ہو، یعنی اس راستے سے جو لوگ گزرے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں بولے ان لوگوں کے راستے پر چلا. تیسرے اس طرح کہ صراط المستقیم وہ راستہ ہے جو افراد اور تفرید کے درمیان ہو، یعنی نہ زیادہ شدت ہے نہ ایک دم اس میں ڈھیل ہے، درمیانی والا راستہ ہے، وہ صراط المستقیم ہے. تو اس کو واضح کرنے کے لیے تین جماعتوں کا ذکر کیا. درمیانی راستہ تیرے خاص بندوں کا راستہ ہے، افراد والا مغضوب علیہم کا راستہ ہے، اور تفریط والا ضالین کا راستہ. تو گویا اس میں اس راستے کی حد بندی کی گئی. سبحان اللہ سبحان. یعنی شدت والے بھی گمراہ ہو گئے اور ایک دم نرمی والے بھی گمراہ ہو گئے، لیکن درمیانی راستہ جو قائم رہا وہ نیک بندوں والا جن پر اللہ نے احسان کیا، انعام و اکرام کیا، اس راستے کی حد بندی کی گئی. تفسیر عالمانہ اس آیت کی یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ راستے دو ہیں، ایک راستہ مخلوق سے خالق کی طرف اور دوسرا خالق سے مخلوق کی طرف. یعنی ایک راستہ خالق سے مخلوق کی طرف آتا ہے اور ایک راستہ مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے. جو راستہ مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے خطرناک ہے، اس میں بہت سے قافلے لٹ چکے ہیں اور اس پر جگہ جگہ ڈکیتی ہوتی ہے. ڈاکوؤں کا سردار ابلیس ہے، وہ اعلان کر چکا ہے، جو سورہ اعراف کی 16ویں آیت ہے. اس کیا بولتا کہ لا اقعدن لهم صراطك المستقیم، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں سیدھے راستے صراط المستقیم پر بیٹھا رہوں گا اور تمہارے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا. اللہ اکبر. تو ضرورت تھی کہ اس قافلے کے ساتھ جائیں جس قافلے میں محافظین اور سرکاری افسران موجود ہوں، اور جس راستے میں جگہ جگہ سرکاری حفاظتی چوکیاں ہوں، جس کی وجہ سے ڈاکو کی ہمت نہ پڑے کہ ہم کو لوٹے. اور محافظین وہی حضرات ہیں جن کا اس میں ذکر کیا گیا. سبحان اللہ سبحان. یعنی ایسے قافلے کے ساتھ ہم جائیں جس میں محافظین موجود ہو اور جس میں جو ہے نا ایسے افسر موجود ہوں جن کی حفاظت کے لیے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ محافظین موجود ہوں. تو ایسے قافلے کے ساتھ اگر ہم جائیں تو ضرورت یعنی یقیناً جو ہے نا ہم کو کوئی لوٹ نہیں سکتا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی اور ہم کامیاب و کامران منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. یعنی یہ مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ جو راستے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے صالحین بندے گزر چکے ہیں اور ان کو انعام اکرام سے اللہ نے نوازا ہے، تو اب ان کی رہبری میں اگر ہم چلتے ہیں تو یقیناً ہم ان ڈاکوؤں سے، ابلیس سے، شیطان سے، نفس کے فریب سے محفوظ ہو سکتے ہیں. انعمتا انعام سے مشتاق ہے جس کے معنی ہے نعمت. دنیا نعمت لغت میں نرمی کو کہتے ہیں، اسی لیے عرب والے نرم کپڑے کو ثوب نام اور نرم کھال کو جلد نام بولتے ہیں. اصطلاح
میں سرور اور لذت کو نعمت کہنے لگے، اور اب نعمت سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان کو راحت حاصل ہو، اسی لیے مال و دولت، تندرستی وغیرہ کو نعمت کہتے ہیں۔ یعنی نعمت کا ڈیفینیشن ہے، کیونکہ انعام جو بنا ہے وہ نعمت سے بنا ہے، تو نعمت کیا چیز ہے؟ راحت، صحت مندی، تندرستی، دل کا سکون، خوشی، دولت، رزق، ہر وہ چیز، صالح اولاد، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ نعمت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو بلا اسباب رب کی طرف سے ایجاد ہوتی ہے، یعنی ایسی ایک نعمت جو بنا کوئی محنت کے، بنا کوئی یعنی دماغ لگائے، بنا کوئی کام کرے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، جیسے زندگی، یعنی زندگی جو آپ کو مل جاتی ہے اس کے لیے آپ تھوڑی کوئی محنت کرتے، بولو اتنے لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ اتنے سال آپ کو دے دیتا، آپ کی زندگی آپ کو دے دیتا، آپ مفت میں دیا، آپ کوئی اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی، کوئی مشقت نہیں کی۔ سوچو اگر ایسا ہوتا کہ بھائی تم روزانہ نماز پابندی سے پڑھو تو تمہاری زندگی باقی رہتی نہ تو ختم ہو، تو کیا ہوتا تھا؟ سوچو، لوگ تلواریں لے کے لڑ پڑتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر تو زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ہی عطا کر دی، اور بچپن کا رزق، جب تم بچپن میں تھے، جب تم کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا تھا، وہ بھی بنا کوئی محنت، بنا کوئی مشقت کے تم کو جو رزق پہنچ جاتا تھا، اور ہدایت، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھی راہ کی تم کو ہدایت دیتا، وہ بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، ایک نعمت ہے وغیرہ۔ یہ پہلی طرح کی نعمت ہوئی۔ اور دوسری وہ نعمت جو ہم تک بظاہر کسی بندے کے ذریعے سے پہنچے، جیسے دنیاوی مال وغیرہ، یعنی ایسی دوسری نعمت ایسی جو کوئی ذریعہ بن جاتا۔ مثال کے طور پہ ہم جب کہیں جا کے نوکری کر رہے ہیں جہاں سے ہم کو کمائی ہو رہی اور ہم کو تنخواہ مل رہی، مثال کے طور پر، تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بندہ ذریعہ بن رہا، کوئی کمپنی ذریعہ بن رہی ہے جس کے تھرو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارا رزق عطا کر۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جہاں پہ کوئی دوسرا بندہ جو ہے نا وہ وسیلہ بن جاتا ہے، اور اللہ کی نعمت، جیسا مثال کے طور پہ آپ بیمار ہوئے تو کوئی ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ دوا لیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے آپ کو شفا عطا کر دیتا۔ یہ دوسری طرح کی نعمت ہوئی۔ اور تیسری بھی وہ جو ہمارے اعمال کے ذریعے ہم کو ملے، جیسے بعض اعمال سے رزق بڑھ جاتا ہے اور جنت وغیرہ، یعنی تیسرے وہ نعمتیں ہیں جو ہمارے اعمال کی وجہ سے اس میں زیادتی یا کمی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ غریبوں کو کھانا بانٹنے والے ہو گئے، غریبوں فقراؤں کا خیال کرنے والے ہو گئے، تو آٹومیٹیکلی جو ہے نا آپ کے رزق میں خیر و برکت ہو جاتی، آپ کا رزق بڑھ جاتا، یعنی اللہ کی جو نعمت آپ کو مل رہی تھی وہ نعمت آپ کو جو ہے وہ نعمت میں اضافہ ہو جاتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہیں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو جو ہے نا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازتا جاتا۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ ان تینوں کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایمان اور عمل کے ذریعے سے جنت حاصل کی، جیسا کہ مطیع بندے، یعنی ایمان اور عمل کے ذریعے سے کوئی جنت حاصل کی، اللہ کا قرب حاصل کیا۔ کون ہے وہ اطاعت کرنے والے بندے ہیں۔ دوسرے نے بغیر عمل کسی کے طفیل جنت لے لی، جیسا کہ مسلمانوں کے نابالغ فوت شدہ بچے، یعنی دوسرے ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بنا کوئی عمل کے، بنا کوئی کوشش کے، کسی کے ذریعے جو ہے نا جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی معصوم بچے فوت کر جاتے ہیں، کسی کا بچہ پیدا ہوتے انتقال کر گیا، کسی کا بچہ کم سنی میں انتقال کر گیا، معصومیت میں انتقال کر گیا، تو یہ سارے آٹومیٹیکلی جو ہے نا جنت میں چلے جاتے ہیں۔ تیسرے نے بغیر کسی سبب کے جنت حاصل کی، جیسا کہ حور و غلما اور رب کی وہ مخلوق جو جنت کو پر کرنے کے لیے پیدا کی جائے گی، یعنی وہ مخلوق جو جنت میں مومنوں کو انعام کے طور پر جو انعامات جو رکھے گئے ہیں وہ ملیں گے، وہ ساری جو ہے نا جیسا حوریں ہو گئی، جیسا خدمت گزار ہو گئے، اور بہت ساری مخلوق چرند و پرند جو بھی رہیں گے جنت میں، وہ جنت کو پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی ان کو جنت میں پیدا فرما دے گا۔ پہلی قسم کی نعمت دو طرح کی ہیں، ایک دنیاوی جیسا کہ ہمارے اعضاء اور ان کی قوتیں وغیرہ۔ اللہ اکبر! اب دیکھو یہ چیز بھی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہم مانگتے نہیں لیکن اللہ ہم کو مفت میں عطا کر دیتا، جیسا کہ بھائی ہمارے دونوں ہاتھ، دونوں پیر برابر کام کر رہے ہیں، ہمارے اعضاء جو ہے نا ہم برابر سن سک رہے ہیں، ہم برابر بول سک رہے ہیں، ہم برابر دیکھ سک رہے ہیں، یہ بنا کوئی محنت کرے اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کر دی ہم کو، سبحان اللہ۔ دوسرے دینی جیسے کہ ایمان اور ہدایت وغیرہ۔ اب ہدایت بھی ملنا جو ہے نا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کئی ایسے بندے ہیں جو دیکھتے ہیں، ہر چیز ان کو نظر آ جاتی ہے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، ان کو پھر بھی ہدایت نہیں ملتی، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ لیکن اگر آپ ہدایت پر ہیں، اگر آپ کا ضمیر جو ہے نا وہ زندہ ہے، اگر آپ توبہ استغفار کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت آپ کو حاصل ہے۔ اس آیت کریمہ میں نعمت سے یہ آخری قسم کی نعمت مراد ہے، یعنی دینی نعمت کو۔ آیت کا مقصد یہ ہوا، اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا۔ اب اس آیت کا مفہوم جو آیت یعنی تفسیر کبیر میں جو لکھا گیا وہ یہ ہے کہ اس کے اصل معنی یہ ہے کہ ہم دینی کی طرف جو ہے نا ہمارا اشارہ ہے کہ اے اللہ ہم کو ان راستے پر چلا جن پر تو نے، یعنی جن کو تو نے ہدایت کے راستے پر رکھا، اور جن پر تو نے اپنے احسان کیا، تو نے احسان فرمایا، تو نے انعام عطا کیا، اور تو نے دینی نعمتوں سے ان کو نوازا۔ وہ کون حضرات ہیں؟ اس کو خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا، جیسا کہ سورہ نساء میں آیت 69 میں ہے
उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम हुआ वो हजरात चार गुरु हैं, पैगंबर, सिद्दीकीन, शहीद लोग और अल्लाह के नेक बंदे। हमने नेमत की ये तकसीम इसलिए की कि अगर हर नेमत मुराद होती तो इसमें कुफ़ार, मुनाफिकीन और फासिकीन भी आ जाते कि इनको भी खुदा ने उम्र, माल, औलाद, हुकूमत वगैरह की नेमतें अता फरमाई हैं। रब ताला की नेमत से कोई खाली नहीं, लेकिन चूंकि दुनियावी नेमतें दीनी नेमतों के मुकाबले में हकीर हैं कि वो फानी हैं और ये बाकी, लिहाजा इस जगह कामिल नेमत मुराद ली गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी इनकी मिसाल इसलिए दी गई कि दुनियावी जो भी नेमतें हैं, माल है, दौलत है, हर वो चीज़ है, वो सब फानी है, खत्म होने वाली। जो बाकी रहने वाली हैं वो दीनी नेमतें हैं, वो नेमतें जो आपको इस जिंदगी के बाद भी जो है ना जो बाकी रहे, उन नेमतों की तरफ इशारा है। तो इसलिए इस आयत करीमा में कामिल नेमत से मुराद है। यानी अब इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि भाई हम दुनियावी नेमतों से भी और दीनी नेमतों से, दोनों भी चीज अल्लाह से हम मांग रहे हैं। अब इसका फायदा, इस आयत से चंद फायदे हासिल हुए। पहला फायदा कि ये कि इससे मालूम हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत हक है, क्योंकि इस आयत में फरमाया गया कि उनका रास्ता अल्लाह से मांगो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। दूसरी आयत में फरमाया गया कि वो लोग नबी और सिद्दीकीन हैं, और इस्लाम में सिद्दीकीन के सरदार तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, क्योंकि सिद्दीक के माने या तो ये हैं कि हर काम में सच्चा, कौल में, अमल में, ईमान में, और अबू बकर सिद्दीक में ये बात बतरीक कामिल मौजूद थी, क्योंकि रब ने इनको सहाबी फरमाया और मुत्तकी के खिताब से नवाजा। इरशाद फरमाया फिर सूरह तौबा में आयत आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ यक़ूलु लिसालिही सालिहिबी इस इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन लोग, यानी जो अल्लाह के सही रास्ते पर उनको खौफ खाने की जरूरत नहीं। और दूसरी जगह फरमाया सूरह लैल में आयत 17 और 18 में, वसयुजन्नबुहा जन्नबुहल अतक़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। अब यहाँ पर यह बताया गया कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को दोज़ख की आग से बचा लेगा और जन्नत में जो है ना नेमतें अता करेगा जो सिद्दीक है, जो सही रास्ते पर हैं। ये दोनों नेज और बहुत सी आयतें इनके हक में आई, जिसकी तफसीर इंशाअल्लाह ताला अपने अपने मौके पर की जाएगी। या सिद्दीक के ये माने हैं कि नबी की बहुत बहुत सिद्दीक करने वाला, यानी बाज तो नबी को इस के मौजज़े से जानते हैं, बाज कुछ दलाइल देखकर, लेकिन सिद्दीक अपने नूर क़ल्बी से पहचान लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे सहाबी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामत देख के ईमान लाए, या कुछ ऐसी बात देखे जो उनको जो है ना करामत जैसी लगी उस पर ईमान लाए, मौजज़ा लगी जिस पे ईमान लाए। लेकिन सिद्दीक वो होते हैं जो अपने क़ल्ब के नूर से नबी को पहचान लेते हैं, उनको जान जाते हैं और वो तस्दीक कर देते हैं। उनको कोई मौजज़ा या करामत देखने की जरूरत नहीं। जैसे कि तबीयत इंसानी लज़्ज़तों की खूबी अपने रिस्क से महसूस कर लेती है कि अच्छी चीज़ें हम हज़म कर लेते हैं और बुरी चीज़ों को फेंकती हैं, ऐसे ही सिद्दीक का नफ्स ईमान और ईमानियत को बखुशी कबूल करता है और गंदी चीज़ें खुद ब खुद वो नफरत करता है। ये बात भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु में आला दर्जे पर मौजूद है कि उन्होंने इस्लाम से पेशतर भी ना कभी बुत परस्ती की, यानी जब आप ईमान नहीं लाए थे तब भी जो है ना आप बुत परस्ती नहीं की, ना ही जिना वगैरह कोई फासिक काम में आप मुलव्विस हुए, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर मौजज़ात तलब किए नबी मान लिया, और मेराज जिस्मानी की बिला दलील तस्दीक कर दी। तो अब दोनों आयतों से यह फायदा हासिल हुआ कि रब ने हमको हुक्म दिया है कि हम से इस रास्ते की हिदायत मांगो जिस पर अबू बकर सिद्दीक और तमाम सिद्दीक थे। अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु माज़अल्लाह जालिम होते तो इनकी पैरवी जायज़ ना होती। यानी एक असल में ये इशारा इसलिए यहाँ दिया जा रहा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे फ़िरक़े हैं जो है ना सवाल उठाते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की यानी जो खिलाफत पर। तो लेकिन अब कुरान शरीफ की इस आयत से हमको क्या पता चला कि जो सेकंड कैटेगरी यानी नबीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, शुहदा के ऊपर और नबीन के नीचे जो दर्जा आया वो सिद्दीकीन का आया। और अबू बकर सिद्दीक़ जो सिद्दीकीन के तो आपको इमाम मानते हैं, आप इतने सच्चे थे, आपके अंदर हर वो जो ना क्वालिटी थी कि आप सिद्दीक कहलाते। और कभी भी आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई चीज पे दलील या मौजज़ा आप सवाल नहीं किए, बिला दलील आप ईमान ला लेते थे। सद्दक़ना आमन्ना सद्दक़ना आमन्ना सद्दक़ना। जब मेराज का वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके फरमाया कि भाई मैं जिस्म के साथ, अपनी रूह के साथ जो है ना मदीने से अक्सा और अक्सा से जो है ना 7वें आसमान तक, अर्श आज़म तक जाकर आया, तो बहुत से लोग जो ईमान लाए थे उस वक्त वो छोड़ दिए इस्लाम, बोले कि भाई ये हो ही नहीं सकता, उनकी अकल जो है ना कबूल नहीं कर रही थी। और जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सुने ना, बोले कि ये क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तो लोगों ने कहा हाँ, आप बोले आमन्ना सद्दक़ना, बोले फिर तो ये हक है,
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنا دلیل آپ ایمان، یعنی نور قلبی سے جو ہے نا پہچان جاتے تھے، تو بے شک ان کی خلافت بھی حق ہے، ہمارا یہ ایمان ہے وہ حق ہے۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کسی امام کی تقلید کرنا سخت ضروری ہے، کیونکہ اس آیت میں فقط صراط مستقیم پر کفایت نہ کی گئی، بلکہ اس کے ساتھ اس راستے کے پیشواؤں کی اتباع طلب کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے راستہ بھی ضروری ہے اور راستے کا رہبر بھی۔ نیز اس میں بتایا کہ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں۔ تابعین سے لے کر اب تک اللہ کے سارے نیک بندے، مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء اللہ اور امت المسلمین کسی نہ کسی امام کے مقلد ہی رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی غیر مقلد نہ گزرا۔ معلوم ہوا کہ تقلید اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ اگر تقلید کرنا شرک یا حرام ہوتا تو دنیا میں حدیث، یعنی اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کا ذکر یہاں کیوں ہو رہا ہے۔ ایک تو بغیر اللہ کا ذکر ہوا، دوسرا ذکر ہو رہا کہ امام کی تقلید، تقلید کے معنی ماننا۔ جیسا ہوتا نا کہ ہمارے یہاں جو ہے 4 امام حق ہے، امام حنفی، جہاں جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا کمر جو پیٹ پہ ہاتھ باندھتے ہیں مثال کے طور پہ، تو امام حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کو ہم ماننے والے ہیں مثال کے طور پر، ان کی تقلید کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سینے پہ تھوڑے لوگ ہاتھ بن کے نماز پڑھتے ہیں تو امام شافعی کے ماننے والے ہو گئے، ان کا کچھ مطلب ان کا فقہ کو مان کر چلتے ہیں مثال کے طور پر۔ ویسے ہی امام مالک کے ماننے والے بھی ہیں، امام حنبل کے ماننے والے بھی ہیں۔ اب یہ تقلید کیوں ضروری ہے؟ اس آیت سے بھی یہ جو ہے نا یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ تقلید اس لیے ضروری ہے کہ سیدھے راستے پر چلنا ہے اور تاکہ ہم جو ہے نا دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اب مثال کے طور پر بہت سارے لوگ اس پہ سوال اٹھاتے کہ بھئی تقلید ہم کیوں کریں؟ حدیث سے جو ہے نا ہم حدیث وغیرہ دیکھ کے جو ہے نا جو دل میں کریں۔ مثال کے طور پر آج کل کئی ایسے فرقے ہیں جیسے اہل حدیث وغیرہ ہیں، وہ کوئی امام کو نہیں مانتے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ آپ کبھی جو ہے نا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، آپ کبھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، آپ کبھی جو ہے نا رفعین کی نماز میں مثال کے طور پر، میں تو خالی نماز کی مثال دے رہا ہوں، لیکن اگر بہت ساری اگر چیزیں پورا فقہ یعنی روزے کے مسائل، غسل کے مسائل، یعنی طہارت کے مسائل، یہ سب اٹھاتے جائیں آپ تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو صرف جو ہے نا پڑھ کے اس کو عمل کرنا، اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اب اور ایک چیز میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اب صحابہ کرام کے دور میں نہ کار تھی نہ پلین تھا۔ اب اگر مسئلہ نکل کے آیا کہ ہم پلین میں ہیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کریں؟ اب کون سی حدیث سے آپ اس کا نکالو گے مسئلہ؟ اب یہاں پر جو ہے نا ان مخلد کی، ان امام کی ہم کو ضرورت پڑتی۔ اب وہ کیا کرتے معلوم ہے؟ اس احادیث سے پڑھ کے، اس کو سمجھ کے، اس کی پوری تشریح کر کے، اب پھر اس سے وہ عکس کر کے ہم کو فقہی مسائل بتاتے کہ بھئی اب جب جہاز میں آپ ہیں تو بولے بھئی آپ ہوا میں ہیں، زمین پر نہیں ہیں، قبلہ جو ہے نا زمین پر ہے مثال کے طور پر، تو اپنے تصور میں قبلہ رخ ہو کر جو ہے نا نماز پڑھ لو مثال کے طور پر۔ تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ اب موبائل ہے مثال کے طور پر، اب موبائل میں آپ جو ہے نا کوئی جو ہے نا اگر کوئی آپ کو واٹس ایپ میسج بھیج دیا، آپ کا کوئی غیر قوم کا جو ہے نا آپ کا دوست ہے، اب اس کے جو ہے نا واٹس ایپ اسٹیٹس میں جو ہے نا اس کے بھگوان کی فوٹو ہے، تو مطلب آپ کے فون میں اس کی فوٹو ہے، تو کیا ایسے فون جیب میں رکھ کے نماز ہو سکتی؟ کیا مسجد میں آپ جا سکتے؟ کیا قرآن پڑھ سکتے؟ کیا ایسے کئی سوال اٹھ سکتے۔ اب ان سب چیزوں کے لیے تاکہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں، بھٹک نہ جائیں، اس لیے ہم کو امام کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ہم کو فقہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر تقلید کرنا شرک یا حرام ہوتا تو دنیا سے حدیث کا علم مٹ جائے گا، حقیقت ہے، کیونکہ جتنے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام شاہ، جتنے آپ محدث اٹھا لو سب مخلد تھے یا تو مخلد کو ماننے والے تھے۔ اگر ان کو ہم ہٹا دیں گے تو پھر پورا حدیث کا علم ہی ختم ہو جائے گا نا، مٹ جائے گا دنیا سے، کیونکہ سارے محدثین مخلدین اور مخلدین کے شاگرد ہیں، اور جس حدیث کی اسناد میں ایک فاسق آ جائے وہ حدیث قابل قبول نہیں۔ اگر حدیث کے جو بولتے ہیں نا، اکثر حدیث کا علم چلتا ہے کہ بھئی حدیث ایک بیان کرتے بولے کون راوی ہیں، اچھا یہ صحابی بولے، انہوں کس سے سنے؟ فلانے صحابی، انہوں کس سے سنے؟ فلانے صحابی، انہوں کس سے سنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ جو کڑی ہے پوری دیکھی جاتی کہ بھئی اس میں سب جو ہے نا معتبر صحابی ہے یا نہیں، ہم مان سکتے یا نہیں، اس وقت میں وہ تھے یا نہیں، یہ پوری تحقیق کر کے حدیث کو صحیح بولا جاتا، درجہ دیا جاتا۔ تو اگر ایک بھی کڑی مثال کے طور پر اگر ہم بولے کہ بھئی فلانے صحابی سنے اور ان کو بولے، ان سے سنے، اور اگر یہ کڑی نہیں ملتی مثال کے طور پر کہ بھئی ہم کو ان کا پتہ نہیں، یا پھر ہم کو ان سے جو ہے نا وہ صحابی سے جو ہے نا کبھی ہم کو کوئی ریفرنس ملا ہی نہیں حدیث کا مثال کے طور پر، تو وہاں پر جو ہے نا حدیث کو نہیں مانی جاتی، اس کو جو ہے نا رد کر دی جاتی۔ تو اسی طرح سے اگر ایک بھی کڑی رد کر دی گئی تو پھر حدیث پوری ختم ہو گئی۔ تو اس قاعدے سے چاہیے کہ جس حدیث کی اسناد میں ایک مقلد آ جائے وہ بھی قابل قبول نہ رہے، تو بخاری، مسلم، ترمذی سب ختم، کیونکہ ان کی کوئی اسناد مقلد سے خالی نہیں۔ ہر حدیث جو امام بڑے بڑے محدثین جو محدثین اکبر جو پورے حدیثوں کی کتابیں لکھے سب مخلد تھے۔ تیسرا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوا کہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا اچھا اور بروں کی پیروی کرنا برا، کیونکہ قرآن کریم نے کفار کا ایک عیب یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ انبیاء کی تعلیم کے مقابلے میں اپنے جاہل باپ داداؤں کی پیروی کرتے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی
کہ تم ہم سے یہ دعا مانگو کہ خدایا ہم کو ہمارے مومن باپ داداؤں کے راستے پر چلا۔ وہ آیتیں کفار کی تقلید کی برائی میں ہیں، اور یہ آیت مومنوں کی تقلید کی خوبی بیان فرما رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو ایک فائدہ اور ہے کہ پہلے فائدہ تو جیسا ابوبکر صدیقین کے بارے میں بات ہوئی، دوسرا اماموں کے بارے میں بات ہوئی، اور تیسرا یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی اکثر لوگ، جو بہت سارے لوگ جو ایمان نہیں لاتے تھے اسلام پہ، وہ یہ سوچ کے لاتے کہ بھائی ہمارے باپ دادے صدیوں سے جو ہے نا یہ ایمان پر ہیں، ہم اس پہ ہی قائم رہیں گے مثال کے طور پر۔ لیکن مسلمان یہاں پر اس آیت کے ذریعے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ ہم کو اس راستے پہ رکھ، ہمارے باپ دادا یا جو بھی ہمارے اسلاف ہیں اس ویسے اسلاف جو با ایمان تھے۔ تو یہ جو ہے نا کافر کے لیے اس کے معنی کچھ اور ہو گئے، اور مومن کے لیے اس کے معنی کچھ اور ہو گئے۔ چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جس راستے پر اللہ کے نیک بندے جائیں وہی سیدھا راستہ ہے، اور جس کو اللہ کے نیک بندے مستحب جانے وہ مستحب ہے۔ اس کی تفسیر اس حدیث سے ہوتی ہے مال المؤمنین حسنا فہو عند اللہ حسن، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ یعنی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے جہاں پہ بولتا ہے کہ بہت سارے، اگر امت کے بہت سے مسلمان مل کر کوئی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی معتبر اور اچھی ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں اشارہ ہوا انتم شاہد اللہ فی الارض، اے مسلمانوں تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ اللہ نے ہم کو نوازا ہے، دیکھو غور تو کرو آپ۔ اللہ بتائے کہ مسلمانوں یعنی مومنوں جو دنیا میں زمین میں تم میرے گواہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے بڑے رتبے سے اللہ نے ہم کو نوازا، دیکھو غور تو کرو اس بات پہ، اس حدیث پہ غور تو کرو کہ اللہ نے جو ہے نا کسی کو گواہ نہیں بنایا لیکن انسانوں کو، مسلمانوں کو گواہ بنایا۔ جس چیز یا آدمی کو تم اچھا کہہ دو اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، کیونکہ تمہاری زبان رب کا قلم ہے، لہٰذا محفل یعنی اب یہ ایک بہت زبردست نقطہ ہے کہ اگر بہت سارے لوگ کسی آدمی کو معتبر یا اچھا کہتے ہیں، اچھا جانتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ اچھا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے اب یہاں پہ بہت سارے نقطے کھل جاتے ہیں۔ پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام یعنی ہر کسی پہ سلامتی بھیجنا، یہ کیوں ہے کہ جب تم ہر وقت سلامتی ایک دوسرے کو بھیجتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ قبول ہو جائے گی اور سلامتی مل جائے گی۔ اسی طریقے سے ہر کسی کو اچھا جانو، پہلے جب کسی کو دیکھو کسی کو جانو تو بری نظر سے، شکی نظر سے مت، پہلے اسے اچھا جانو، کیونکہ بہت سے لوگوں کا اچھا جاننا پھر وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اکثر دیکھا گیا سائیکالوجی میں بھی جو ہے نا، جو انسان یعنی کسی کی جو ہے نا ذہنی توازن خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے نا اگر وہ کوئی ایسے کام کرتا ہے، ایسے قتل کرتا ہے یا گندے کام کرتا ہے مثال کے طور پر، تو اس کو ڈاکٹر کیا علاج دیتے معلوم، بولتے کہ اس کو صرف سب لوگ بول رہے ہیں کہ تو اچھا ہے، اس کو یہ نہیں بولنا کہ تو قاتل ہے، اس کو یہ نہیں بولنا کہ تو برا ہے، اس کو بولنا کہ تو اچھا ہے، جو بھی ہوا تیری بیماری کی وجہ سے بولے تو اچھا ہے، تو ہوتے ہوتے کیا ہوتا معلوم، وہ اچھی اثر کر جاتی اور وہ اچھا ہو جاتا، حقیقت ہے۔ اور اگر کسی کو تم اتنا برا 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 کہنے لگو نا، پھر وہ حقیقت میں برا ہو جاتا، پھر وہ ایسا ہو جاتا کہ بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے ماں باپ کو بھی کیا بولا جاتا معلوم ہے، اگر اس کی کوئی اولاد نافرمان اولاد بھی ہے پھر بھی جو ہے نا اس کو نافرمان مت بولو، اس سے بدگمانی مت کرو، اسے اچھا ہی بولو، اسے نیک ہی بولتے جاؤ، تاکہ پھر وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنا دے، اس کو صالح بنا دے۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں دوستوں کے درمیان، اپنے بچوں کے لیے، یعنی ماں باپ کے لیے، بھائی بہن کے لیے، یعنی عام مسلمانوں کے لیے، سلسلے میں پیر بھائیوں کے لیے، ہر کسی کو یعنی ایک دوسرے کو اچھا جانو، اچھا بولا کرو۔ لہٰذا محفل میلاد شریف، فاتحہ، عرس، بزرگان دین اور وہ تمام چیزیں جن کو عرب و عجم کے علماء، زاہدین، صالحین، مشائخ، صوفیہ اچھا جانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، وہ سب جائز ہیں اور مستحب ہیں، اور ان کو جائز اور مستحب جاننا صراط المستقیم ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جس دین و مذہب میں اولیاء اللہ ہوں وہی سچا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو یہ بہت بڑی دلیل ہے، یعنی جو بھی فرقہ، جو بھی آپ اس وقت جو ہے نا گروپ بولو یا فرقہ بولو جن میں اللہ کے اولیاء کرام موجود ہیں وہی صراط المستقیم پر ہے۔ جو دین ولایت سے خالی وہ جھوٹا ہے، یعنی جس دین میں، جس فرقے میں ولی پیدا نہیں ہوتے، اللہ کے بزرگ برگزیدہ بندے نہیں آتے، پھر وہ سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اس آیت کی بنا پر جو ہے نا وہی سچا ہوگا جس پر وہ بندے آئیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام حاصل کیے ہیں۔ جس شاخ میں پھل پھول سبزہ ہو وہی جڑ سے وابستہ ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے، جو سوکھ گئی اس کا تعلق جڑ سے ٹوٹ گیا، وہ جلانے کے لائق ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل کا دین جب تک منسوخ نہ ہوا تھا تب تک ان میں اولیاء اللہ ہوتے رہے، اصحاب کہف مثال کے طور پر، آصف بن بقیہ مثال کے طور پر، حضرت مریم علیہ السلام، انہیں کے دین کے اولیاء، ان کے اولیاء ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں جب تک ان کا دین جو ہے نا منسوخ یعنی بند نہیں کر دیا گیا، یعنی ان کو جو ہے نا نہیں کرے کہ بھائی اب یہ جو ہے نا گمراہ ہو گئے مثال کے طور پر، جب تک ان کے پاس اولیاء اللہ آیا کرتے تھے۔ اصحاب کہف کا مشہور واقعہ ہے نا، جو لوگ سو جاتے ہیں اور 300 سال بعد پھر اٹھتے ہیں، حیات اللہ تعالیٰ ان کو حیات دیتا ہے، وہ دیکھتے کہ پورا ہر چیز بدل گئی مثال کے طور پر، مشہور واقعہ ہے قرآن پاک میں۔ پھر بھی مریم کا واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں،
تو یہ سارے بنی اسرائیل سے ہوئے اولیاء، لیکن جب ان کا دین بند کر دیا گیا، یعنی منسوخ کر دیا گیا، کہہ دیا کہ اب یہ ختم، یہ گمراہی پر ہے، اولیاء آنا بند ہو گئے۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ جس فرقے میں اللہ کے ولی ہوں وہی سچا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سے وہ دین بھی ختم ہوا اور ولایت ان سے جاتی رہی، عرض کہ اولیاء اللہ قانیت دین کی جیتی جاتی دلیل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولی کی 3 علامتیں ہیں: ایمان، تقوی، عام مخلوق کا انہیں ولی کہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، دیکھو کیا پیاری بات ہے۔ یعنی ولی کی تین علامتیں ہیں، یعنی نشانی، اگر کسی کو ولی ہے پہچاننا ہے تو 3 نشانیوں سے پہچان سکتے ہیں آپ اس کو۔ ایک تو اس کا ایمان، دوسرا اس کا تقوی، تیسرا جو ہے نا عام پبلک میں جو ہے نا اس کو وہ مقبول ہو، یعنی لوگ اس کو بولیں گے یہ ولی ہے، یہ نیک بندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام، یعنی تفسیر صوفیہ میں اس آیت کے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انعمتا علیہم سے وہ حضرات مراد ہو سکتے ہیں جن پر رب کی باطنی نعمتیں نازل ہوئیں۔ اب صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہو سکتا ان کا اشارہ، یعنی وہی اللہ کے ولی، اللہ کے غوث، اللہ کے قطب، اللہ کے ابدال، جن پر باطنی راز اللہ تعالیٰ منکشف کیا اور جن پر نور کا چھٹا پڑا، کیونکہ مشکات شریف باب الایمان بالقدر میں ہے کہ حق تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا، پھر ان پر نور کا چھیٹا دیا۔ بعض لوگوں پر وہ نور پڑا اور بعض اس سے محروم رہے۔ جن پر نور پہنچا وہ ہدایت پر آ جائیں گے، اور جو اس سے محروم رہ گئے گمراہی میں رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاملین حق بات کو اسی نور سے معلوم کر لیتے ہیں اور عامت المسلمین ان کی پیروی کر کے ہدایت پا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اب صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ اس آیت انعمت علیہم کی جو ہے نا اشارہ جو ہے وہ باطنی نعمت کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے، یعنی ایسے بندے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی راز کھولے، باطنی نور عطا کیا۔ مشکات شریف میں ہے کہ جو ہے نا باب الایمان میں کہ جب آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیے، بنائے، تخلیق کیا آپ کی، اس کے بعد جو ہے نا آپ کی پشت یعنی کمر سے جو ہے نا تمام روحوں کو نکالے، کیونکہ اکثر اولاد جو ہے نا باپ کی پشت سے پیدا ہوتی، باپ کی کمر سے آتی، پورے روحوں کو نکال کر پھر وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روحوں پر نور کا چھڑکاؤ کیا، تو جن پر بھی وہ نور کا چھیٹا پڑا وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اور جو محروم رہ گئے وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو ان سے الگ رہا وہ تاریکی میں رہا، لہٰذا انمتا سے مراد اولیاء اور سالکین راہ ہیں۔ نیز صوفیہ کرام کے نزدیک کفار انمتا علیہم میں داخل ہی نہیں ہیں، کیونکہ انہیں کسی قسم کی نعمت دی ہی نہیں گئی۔ یہ دنیاوی نعمتیں، مال و اولاد وغیرہ مسلمان کے لیے نعمت ہیں اور کافر کے واسطے زحمت، کیونکہ ان سے مسلمان کے نیک اعمال میں ترقی ہوتی ہے اور کفار کی سرکشی بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام کیا بولتے ہیں کہ بھئی اس آیت میں کفار کا ذکر ہے ہی نہیں، کفار اس میں شامل ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو صرف ان کے لیے ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی یعنی ایمان کی دولت سے اللہ نے جن کو نوازا اور جن پہ باطنی راز کھلے۔ مثال کے طور پر کئی ایسے جو ہے نا بولتے ہیں کہ بھئی جیسا دنیاوی مال ہے، حکومت ہے، یعنی دنیاوی لذتیں ہیں، تو صوفیہ کرام اس کو نعمت مانتے ہی نہیں، یہ تو ختم ہونے والی چیزیں ہیں، اس کو صوفیہ کرام تو زحمت مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان کے لیے اولاد نعمت ہے اور کافر کے لیے اولاد زحمت ہے، مسلمان کے لیے جو ہے نا دولت نعمت ہے اور کافر کے لیے دولت زحمت ہے، اور ہو سکتا جو ہے نا کافر کی ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا مسلمان ان کو دیکھ کے جو ہے نا اپنے ایمان میں اور تازگی پیدا کرے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو یہ نظریہ دیکھیے، یعنی کہ اکثر ہمارا نظریہ تو الٹا رہتا نا، ہم تو یہ بولتے کہ بھائی دیکھو بولے فلانا ان کو اللہ نواز رہا، بولے ہم کو ہمارے پاس نہیں ہے، بولے ہم تو مسلمان ہیں مثال کے طور پر۔ لیکن اس کی وجہ ہے، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اگر تم گمراہی سے ہٹ جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ، تو پھر تم کو بھی نعمتیں عطا ہوں گی، تمہارے لیے بھی جو ہے نا یہ رحمت بنے گی۔ قرآن پاک خود فرماتا ہے، سورہ یعنی نساء میں جو ہے آیت 178 میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرِ لَا نَفْسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس آیت کے جو معنی ہیں، اور کافر یہ گمان ہرگز کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ہم تو یہ مہلت انہیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے بالآخر ذلت انگیز عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدھا سیدھا قرآن فرما دیتا ہے کہ ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ بھائی ہم برکت، اس لیے دے رہے کہ اور گناہ کرو اور شر کرو تاکہ پھر ایسا عذاب تم کو لپیٹے گا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی یوں مثال سمجھو کہ ایک شخص نے اپنے دوست کو خالص حلوہ کھلایا اور دشمن کو زہر آلود حلوہ کھلایا، دونوں کو حلوہ ملا، لیکن کسی کے لیے جو ہے نا وہ رحمت بنا اور کسی کے لیے وہ زحمت بن گیا۔ سمجھو کہ ایک ہی حلوے میں سے تندرست اور بیمار نے کھایا، کوئی اگر اچھا آدمی حلوہ کھایا، کوئی بیمار کھایا، اب جو اچھا آدمی تندرست آدمی کھایا اس کے لیے وہ نعمت ہو گئی،
اور جو بیمار کھایا ہو سکتا ہے اس کی بیماری بڑھ کر وہ زحمت ہو گئی۔ صوفیہ کرام اس آیت کی بنا پر فرماتے ہیں کہ ہر مسافر طریقت کو پیر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جو ہے نا اس آیت سے بھی یہ واضح ہوا کہ جتنے لوگ جو گامزن ہے اس راہ پر ان کو رہبر کی ضرورت ہے، اور رہبر کیا ہے؟ پیر کی شکل میں وہ رہبر۔ انشاءاللہ آگے بھی اس کی گفتگو ہوگی، جب پیر والی بیت والی آیت آئے گی تو لمبی چوڑی اس پہ گفتگو ہوگی۔ اس آیت سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا اجماع یعنی کسی مسئلے پر اتفاق کرنا شرعی دلیل ہے۔ جو شخص کے امت کے اجماع سے علیحدہ ہوا وہ اس بکری کی طرح خطرے میں ہے جو ان کے غلے سے الگ ہو جائے۔ جس طرح بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے، اسی طرح شیطان ایسے مسلمان کو جلد گمراہ کر دیتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہیں۔ تو کتنی پیاری بات ہے، یعنی جو بکریوں کا غلہ بولتا ہے نا، غلہ جو مجمع ان کا جو بھیڑ پورا ایک ساتھ جو چلتا ریوڑ مثال کے طور پر، اب اس میں سے اگر ایک آدھ بکری بھٹک جائے تو جو بھیڑیا رہتا ہے نا، جنگلی بھیڑیا، اس کو کھا جاتے بڑی آسانی سے۔ تو اسی طرح کیا بولا جاتا ہے کہ بہت ساری ایمان کے مسئلے مسائل پر مسلمانوں کا پورا اجماع دیکھا جاتا ہے، یعنی پورے امت کا اس پہ کیا، یعنی زیادہ سے زیادہ مسلمان اس پہ کیا کہتے ہیں مثال کے طور، اس کو مان کے ہم کو ان کے ساتھ ہو جانا رہتا۔ اگر تنہا رہیں گے تو پھر شیطان کا نوالا بننا بہت آسان ہے، شیطان ہم کو بہت آسانی سے گمراہ کر سکتا۔ اب اس پہ کچھ اعتراضات ہیں۔ صراط مستقیم ایک راستہ ہے اور انبیاء، اولیاء، علماء الگ الگ راستے رکھتے ہیں، تو ایک راستہ ان سب کا راستہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہر نبی کی شریعت علیحدہ تھی، ہر ولی کے سلاسل طریقت جدا جدا ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی وغیرہ۔ علماء کے مذہب علیحدہ علیحدہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ۔ غرض کہ ایسا کوئی راستہ نہیں مل سکتا جو ان سب کا راستہ ہو۔ اب دیکھو کتنا ٹرکی سوال ہے کہ بولے بھائی انبیاء کا راستہ کچھ اور تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کچھ اور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کچھ اور ہے۔ ویسی جو ہے نا، اگر آپ اماموں میں ہو تو حنفی کچھ اور ہے، شافعی کچھ اور ہے، مالکی کچھ اور ہے۔ ویسی اگر طریقت میں صوفیزم میں آؤ، آپ تصوف میں اگر آپ آؤ تو قادری الگ ہے، چشتی الگ ہے، نقشبندی الگ ہے، سب کے طریقے الگ الگ ہیں۔ تو پھر یہ ایک راستہ کیسے ہوا؟ سوال یہ ہوا کہ یہ ایک راستہ پھر کیسے ہوا؟ اس کا جواب سنیں۔ تفسیر عزیزی میں نہایت نفیس مثال، میں نے بہت پیاری مثال سے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک قافلہ ایک راستے کو طے کر رہا ہے، لیکن اس قافلے کے آدمی مختلف کام کر رہے ہیں۔ کوئی بڑی ہے، کوئی لوہار، کوئی بوجھ اٹھانے والا، کوئی کرایہ دار، کوئی محافظ، کوئی چوکیدار۔ ان میں سے ہر شخص ایک ہی راستہ طے کر رہا ہے، ایک ہی جگہ جا رہا ہے، لیکن اپنے درجے کے لائق علیحدہ علیحدہ کام کرتے ہوئے یہ سب ایک دن منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ یا اب یہاں ایک مثال یہ پیش کرے کہ ایک تفسیر میں کہ بھئی اب ایک قافلہ جا رہا ہے، بہت بڑا قافلہ گزر رہا ہے، اب اس قافلے میں جو ہے نا بہت سارے لوگ ہیں۔ مثال کے طور پہ جب بہت بڑا قافلہ گزرتا تو کسی کو پانی پلانے کی ذمہ داری دی جاتی، کسی کو جو ہے نا، یعنی اگر کوئی لکڑا آ رہا ہے مثال کے طور پہ تو اس کو جو ہے نا لکڑی کا کام جو بھی آتا راستے پر میں پڑتا وہ کرتا۔ کوئی لوہار ہے تو جتنا لوہے کا کام ہے اس کو دیا جاتا مثال کے طور پر۔ کوئی چوکی دار ہے تو اس کو حفاظت کا کام دیا جاتا قافلے کا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے نا کام کرتے ہوئے پھر بھی قافلے کے ساتھ رہ کے راہ منزل مقصود تک پہنچ ہی جاتا۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ سارے امام جو ہیں رفیق بتاتے وہ سب حق ہے۔ تم کوئی بھی امام کا راستہ پکڑ لو، تم یہاں چوکیدار بن جاؤ، حفاظت کرتے ہوئے قافلے کی جو ہے نا منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ تم لوہار بن جاؤ، لوہے کا کام کرتے کرتے جو ہے نا قافلے کے ساتھ منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ تم چوکیدار، ویسے اب جو تم کو بنے، جس کو تم کو چننا ہے چنو، اور اس کی یعنی اس کو فالو کرتے ہوئے اب آگے بڑھ گئے تو تم جو ہے نا کامیابی تک پہنچ گئے۔ اسی طریقے سے جس طرح یونانی طبیوں کا ایک طریقہ علاج ہے، ڈاکٹروں کا دوسرا طریقہ ہے۔ اب یونانی دوائیں الگ ہوتی، ڈاکٹری دوائیں الگ ہوتی، لیکن دونوں کا مقصد ہے شفا پہنچانا۔ طبیبوں میں سے بھی ہر طبیب کا طریقہ علاج جدا گانا ہے، کوئی مفردات سے علاج کرتا ہے، کوئی ماجنوں سے وغیرہ سے، تو کوئی ارقیات سے اور شربتوں سے، لیکن سارے یونانی حکیم ایک ہی قسم کے معالج مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء اکرام، علماء اعظام، صوفیہ و صافیہ اگرچہ اعمال میں کسی قدر اختلاف رکھتے ہیں لیکن اصل مقصد سب کا ایک ہی ہے۔ یہ عملوں کا اختلاف زمانے اور مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ زمانے موسمی میں، دین موسمی میں ہی ان لوگوں کے مزاج اور زمانے کے موافق تھا، اور زمانے عیسوی میں دین عیسوی ہی کے موافق ہوا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انبیاء کرام علاتی یعنی باپ شریک بھائی ہیں۔ اصل تو توحید میں سب کا اتفاق ہے، اعمال میں اختلاف۔ سبحان اللہ سے، یعنی ایک نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جتنے پیغمبر گزرے بولے سب توحید پڑھتے، سب تو ایسے جیسے کہ ایک دوسرے کے بھائی ہوں، لیکن اس وقت کے جو حالات تھے، جو جگہ پر ان کو لایا گیا مثال کے طور پر، تو اس کے حساب سے وہ توحید کا جو ہے نا راستہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ ان کی شریعت میں پھر وہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی اس کے حساب سے۔ اب مثلا جیسا کہ بہت بڑی ایک مثال دی جاتی ہے کہ بھائی اب
ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر وضو کا پانی نہ ہو پہلے تو وضو بنا لیا کرو نماز کے لیے، رائٹ؟ اب اگر آپ رشیا کی طرف، سائبیریا کی طرف، سویڈن کی طرف یا کینیڈا کے برفیلے پہاڑوں میں چلے گئے اور تم ان کو اتنی ٹھنڈی میں جو ہے نا بول رہے کہ بھائی وضو بناتے جاؤ، تو کیا ممکن ہے؟ سوال ہوتا ہے۔ اور اب تم یہ بولو کہ بھائی اگر پانی نہیں ہے، وضو نہیں بنا سکتے مثال کے طور پہ، یا برف ہی برف ہے، بہت ٹھنڈا پانی ہے، تو بولے تم تیمم کر لو، تو اب ان علاقوں میں مٹی کہاں سے لائیں گے، دھول کہاں سے لائیں گے جس پہ آپ ہاتھ پٹک کے جو ہے نا تیمم کریں گے مثال کے طور پر؟ آپ نہیں کر سکتے۔ اگر جو ہے نا یہ لوگ بولے کہ بھائی اونچا پائجامہ پڑیں گے تو ہی نماز ہوگی، تو جا کے ذرا سائبیریا میں، سویڈن میں بولو اونچا پائجامہ پہن کے نماز پڑھو، جتنی ہڈی جتنا پیر دکھے گا نا وہ سڑ جائے گا، سند ہو جائے گا سردی کے لیے، تو وہاں چل ہی نہیں سکتا۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں علاقے کے حساب سے، وہاں کے حالات کے حساب سے بہت ساری چیزیں کو دیکھنا پڑتا۔ تو ویسے ہی جو ہے طریق کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ بھائی قادری سلسلہ ہے، جہاں جہاں پھیلا، جہاں جہاں وہ بزرگان دین جو ہے نا جو چیز جو آسانی جو طریقہ لے کر چلے تو ان کا ایک طریقہ بن گیا، ویسے چشتیہ سلسلہ تو ان کا طریقہ بن گیا، ایسے ہر وہ چیز۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھائی آپ کو گزارنا ہے اس راستے سے جو حق ہے، اور منزل مقصود تک پہنچانا ہے جو حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غیر مخلد کا اعتراض، یعنی جو ایمان نہیں رکھتے ان کے اوپر اعتراض۔ صحابہ کرام اللہ کے مقبول بندے تھے، ان کے راستے پر چلنا ہدایت ہے اور ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، انہوں نے کسی کی تقلید نہ کی، اور نہ ان کے زمانے میں یہ چار مذہب حنفی، شافعی وغیرہ وغیرہ بنے، لہٰذا تقلید نہ کرنا ہی سیدھا راستہ ہے۔ تو غیر مخلد یعنی اکثر جو دیکھا تھا نا کئی ایسے فرقے ہیں، تبلیغی جماعت ہے، تبلیغی جماعت نہیں بلکہ اہل حدیث وغیرہ ہیں جو غیر مخلد ہیں، کوئی امام کو مانتے نہیں، اس لیے نہیں مانتے کہ بھائی صحابہ کرام کے زمانے میں تو تھے ہی نہیں، صحابہ کرام کسی امام کی تقلید ہی نہیں کی، بولے ہم کیوں کرنا سوال۔ تو اب اس کا جواب دیکھیے آپ، اس اعتراض کے دو جواب ہیں، ایک الزامی اور دوسرا تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ نبیوں کا راستہ صراط المستقیم ہے اور کوئی نبی کسی دوسرے نبی کا امتی نہیں ہوا، لہٰذا امتی نہ بننا سنت انبیاء ہے، وہابیوں کو چاہیے کہ کسی کے امتی بھی نہ بنے۔ یعنی ایک بولتا ہے نا ایک بحث والا جواب دینا، وہ یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، بولے کسی نبی کا تو امتی ہی مت بنو، پھر ایسا ہے تو کسی کو فالو ہی مت کرو۔ بولتا ہے نا بہت سارے ایسے فرقے بھی ہیں جو بولتے ہیں کہ بھائی ہم نبی کو بھی نہیں مانتے، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں مثال کے طور پر۔ جواب تحقیقی یہ ہے۔ اب تحقیقاً جواب اگر اس کے بات کریں تو یہ ہے کہ صحابہ کرام میں اصلی تقلید موجود تھی، غیر فقی صحابہ کرام کی اطاعت کرتے تھے، اور صحابہ کرام قرآن و حدیث کے قرآن سے قیاس فرما کے مسائل نکال لیتے تھے۔ رہا یہ کہ اس زمانے میں چند مذہب نہ بنے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سینے صحبت نبی سے منور تھے، ان میں اختلاف بہت کم تھے، گمراہ کرنے والے فرقے نہ تھے، لہٰذا ان کو قانونوں کی تربیت کی ضرورت نہ پڑی۔ بعد میں جھگڑے پڑنا شروع ہوئے، مسلمانوں میں کمزوریاں آنے لگیں، ضرورت تھی کہ ان کو صحیح راستے پر لگایا جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ان کے زمانے میں نہ قرآن پاک پر زیر و زبر لگائے گئے، نہ رکوع بنائے گئے، نہ اس کے 30 پارے کیے گئے، نہ حدیث کا فن بنا، نہ اسماء رجال کی ترتیب دی گئی، نہ حدیثوں کی اسناد پر جرا ہوئی، نہ حدیثوں کو کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا، کیونکہ اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جس قدر ضرورت پڑتی گئی کام بھی بڑھ گئے۔ تو اب جو بیوقوف یہ کہتا ہے کہ علم حدیث پڑھنا، حدیثوں پر جرح کرنا صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے، وہ محض احمق ہے۔ جس طرح کہ علم حدیث کا جمع کرنا جائز بلکہ ضروری ہے، ایسے ہی فقہ وغیرہ بھی ضروری ہے۔ نیز اگر فقہ کا انکار کر دیا جائے تو جو مسائل کے حدیث و قرآن میں صراحتاً نہیں ملتے ہیں یہ لوگ کیا کریں گے؟ مثلا سوال قائم ہوتا ہے کہ یعنی اس کو شارٹ فارم میں اگر سمجھانا، میں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا سمجھا رہے کہ جب صحابہ کرام تھے تو بہت سارے اکابر صحابہ جو تھے، جن کے جو ہے نا بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ہر وہ چیز سمجھتے گئے، تو جو صحابی کو نہیں معلوم تھا نا بڑی آسانی سے ان کو بول کے سمجھا لیتے تھے، اور صحابی کو پوچھ کے جو ہے نا اپنے مسئلے بھی حل کر لیتے تھے۔ اور اتنا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ان کا قلب ان کا اتنا منور تھا کہ بولے نا کئی مرتبہ آتا ہے کہ جو ہے نا مولا علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر میرا سوئی بھی کھو جاتی تو میں قرآن میں ڈھونڈ لیتا، قرآن پڑھ کے ڈھونڈ لیتا۔ اب اس کی مثال کے طور پہ اب یہ چیز آپ دیکھو کہ کیسا ممکن ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ کی نال کھو جائے تو ہم قرآن میں ڈھونڈ لیتے ہیں، قرآن سے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یعنی اتنا ان کا جو ہے نا وہ یعنی اتنا ان کا علم تھا، اتنا ان کا تقویٰ تھا مثال کے طور پر۔ اب بعد میں جیسا دین بڑھتے گیا، مسلمان بڑھتے گئے تو اختلاف بڑھتے گئے، وہاں پر پھر ضرورت پڑی کہ بھئی اب جو ہے نا اب سب سے پہلے جب قرآن آیا تو نا اس میں نقطے بھی نہیں تھے، زیر زبر تو دور کی بات، نقطے تک نہیں تھے، پہلے پھر نقطے لگائے گئے، زیر زبر لگایا گیا مثال کے طور پر قرآن میں، پھر بعد میں رکوع بنائے عثمانی امارتوں کے دور کے بعد جو ہے نا رکوع بنے مثال کے طور پر، ہم تفسیر میں پڑھے آلریڈی، پھر اس کے بعد قرآن کے حصے کیے گئے، پارے بنائے گئے۔ اب یہاں تک تو حدیث کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن بعد میں پھر حدیث کو جمع کرنا پڑا،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے نا وہ مس نہ ہو جائے کر کے، پھر بہت ساری حدیثوں کو عکس کیا گیا صحابہ کرام سے، پھر اس پہ جو ہے نا جرا وغیرہ ہوا، یعنی بحث و مباحث ہو کے جو ہے نا اسناد دیے گئے، یعنی صحیح حدیث یا ضعیف حدیث وغیرہ اسناد بنائے گئے، مثال کے طور پر کتابی شکل دی گئی، یعنی جیسے جیسے دین کو ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے کام ہوتے گئے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے میں حدیث نہیں تھی تو ہم حدیث نہیں مانیں گے۔ اب اگر مثال کے طور پر بخاری کہاں تھی صحابہ کرام کے دور میں، یا مسلم شریف کہاں تھی صحابہ کرام کے دور میں، پارے کہاں تھے صحابہ کرام کے دور میں، مثال کے طور پر اگر ہم بولیں گے ہم اس کو نہیں مانیں گے تو پھر تو پوری حدیث کا علم ہی اڑ جائے گا، مثال کے طور پر۔ تو جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے کام ہوتا گیا، ویسے ویسے جو ہے نا ہم تک وہ ایمان پہنچتا گیا۔ اور قربان جائیں ان لوگوں پر جو محنت کر کے جو ہے نا وہ حدیثیں جمع کیے۔ اس لیے دیکھو نا امام بخاری کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، امام مسلم کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، کہ اگر وہ نہ ہوتی تو آج ہم کو جو ہے نا چلنا، شریعت پہ قائم رہنا، مسئلے مسائل حل کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اسی لیے تو درجے بھی ہے نا، ایک تو ہوتا کہ عام مسلمان یا عام مومن جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے والا، پھر ایک ہوتا حافظ جو قرآن کو حفظ کر لیتا، یاد کر لیتا، پھر اس کے اوپر ہوتا ایک عالم ہوتا جو بھائی قرآن کے معنی کو سمجھ سکتا، ہم کو سمجھا سکتا، پھر اس کے اوپر ایک مفتی ہوتا جو ہے نا اس سے مسائل نکال سکتا مثال کے طور پر، پھر اس کے اوپر مجدد ہوتا۔ یعنی ایسے یہ درجے کیوں رکھے گئے؟ اس لیے رکھے گئے کہ علم کی وضاحت، یعنی ان کا اتنا علم ہے، ان کا یہ درجہ ہے، اتنا ان کے سینہ اتنا کشادہ اللہ نے ان کا کیا ہے تاکہ وہ اس سے وہ چیز پہ نکال سکے۔ تو جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے کام ہوتا گیا۔ اور دوسری رکعت یا مثال کے طور پر ایک مثال دیتے ہیں، اگر جمعے کی پہلی رکعت میں جماعت ہوا اور دوسری رکعت میں امام کے پیچھے جماعت نہ رہے تو جمعہ پڑھیں کہ ظہر وغیرہ وغیرہ، اسی قسم کے سدھا مسائل ایسے ہیں جن کا حکم ہم کو قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا، اگر فقہ کا انکار کیا جائے تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، ایک نہیں ہزار مثالیں مل سکتی ہے مثال کے طور پر، کہ اگر جو ہے نا یہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، فقہ ہمارے سامنے نہیں ہے، جو امام بڑے بڑے امام جو اکابرین جو ہے علماء جو بیٹھ کر جو ہے نا جو کام کیے ہیں متفقہ علیہ جو ہے نا سب کا جس پہ اجماع ہے، بہت سارے مسائل ہیں وہ ہم کو ملتے ہی نہیں، کیونکہ ڈائریکٹ قرآن میں حدیث میں چیزیں نہیں ملتی مثال کے طور پر۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.